प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। नौजवानों का आलमी दिन और मुल्की तरक्की में नौजवान किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक पे जाने से कबल। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही आपको बताएं कि आज का जो दूसरा टॉपिक है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की नौजवानों से जो उम्मीदें हैं वो क्या हैं, उनके हवाले से बात होगी। वो नौजवानों को किस तरह से जो है आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे, कैसा पाकिस्तान चाहते थे, इस पर भी हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। मज़ार-ए-कायद के हवाले से हमारी टीम ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आइए वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो बात हम फरीबा से ब्रेक पे जाने से कबल कर रहे थे, नौजवानों के मसाइल के हवाले से, उनके तालीमी मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है, उस पर ही गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप भी इस हवाले से कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, जो नौजवान इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो भी पार्टिसिपेट करना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। और अब हम डिस्कशन करेंगे हामिद साहब से। हामिद साहब, जो बात फरीबा से हो रही थी ब्रेक पे जाने से कल, मैं चाह रही हूँ कि उसी को थोड़ा सा और इन डिटेल, इन डेप्थ हम जो है वो जानें कि क्यों वालिदैन की जानिब से बच्चों के ऊपर फैसले इम्पोज किए जाते हैं। क्या वालिदैन वाकई इनसिक्योर होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए? हुमा, इस कॉन्टेक्स्ट में आपने जो दूसरा नुक्ता कहा कि वो कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं, और सबसे पहली चीज़ जो उनके जहन में आती है वो यही आती है कि अभी हमारे बच्चे उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ पर कि उनको रहनुमाई की ज़रूरत है, और उनके करियर और उनके प्रोफेशन के हवाले से जो डिसीजन पेरेंट्स ले रहे होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस और सोशल एनवायरनमेंट को कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। वहाँ पे एक इंडिविजुअल का जो एप्टीट्यूड या उसका जो इंटरेस्ट है ना, वो मेरे ख्याल में सेकेंडरी लेवल पे भी नहीं है, इट इज़ समवेयर अराउंड बिलो 10। अब पेरेंट्स उसको पहले कन्विंस करेंगे, अगर नहीं होगा तो वो अल्टीमेटली दे हैव दी अथॉरिटी के जो कह दिया वो कर लो। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस चीज़ में दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी डिबेट पहले भी कई दफ़ा हमने यहाँ पे डिस्कस की, एक जनरेशन गैप की टर्म हम यूज़ करते हैं। जनरेशन गैप यही है कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो नज़रियात तो नहीं कहने चाहिए, जो उनके ख़यालात हैं उसके दरमियान बहुत ज़्यादा एक फ़र्क है। बिल्कुल है। और उसकी वजह यही है कि एक बच्चा ये समझता है कि मेरे वालिदैन जो हैं वो पुराने ख़यालात के मालिक हैं, वो जो बात कर रहे हैं उनको नहीं पता, और वालिदैन ये सोचते हैं कि ये बच्चा है आज का, इसको क्या पता आने वाले वक्त में क्या होता है या ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं और क्या नहीं है, हम तो ये वक्त गुजार के आए हैं। तो वो बच्चे को उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। अब ये हमारी एक मोरल, एथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट वी हैव टू ब्रिज दिस गैप। और उस गैप को ब्रिज इसी सूरत में किया जा सकता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट के बजाय कंसेंसस की बात करें। और कंसेंसस की बात उस तरह हो सकती है कि पेरेंट्स अपने तजर्बे की बुनियाद पर जो बात करते हैं उसको बच्चे को
ایکسیپٹ کرنا چاہیے. میں یہاں پہ یہ آؤٹ رائٹلی یہ نہیں کہوں گا کہ پیرنٹس غلط ہیں یا بچے غلط ہیں, لیکن تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. کانفلکٹ دو پوائنٹس کے درمیان ہوتا ہے. اگر ایک ایگری کر جائے یا ایک سپریس ہو جائے اور ایک آپریس ہو جائے تو وہ کانفلکٹ نہیں ہوتا, وہ تو لوزر اور ونر کی سچویشن آ جاتی ہے. اب والدین اگر بچے کو سمجھا رہے ہیں تو بچے کو اس چیز کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہاں ان کا تجربہ اور ان کا جو ایکسپوجر ہے ابھی مجھے اس تک پہنچنے کے لیے بہت وقت چاہیے. Because when a child gets up to that stage, I can guarantee he or she will be thinking on the same lines. اور اس کے پیچھے اس کی زندگی کا وہ 40-45 سال کا تجربہ ہوگا جو اس کے وقت اس کے پیرنٹس کا تھا. اب ان انرجیز اور ان ریسورسز کو موبلائز کرنے کے لیے اور ان کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو کہ ان دونوں کے درمیان گیپ کو برج کرے. ہم جس طرح فریبہ نے کہا کہ ہم بات کرتے ہیں جی کتاب میں یہ لکھا ہے, پریکٹیکلی ایسے ہو رہا ہے. اب اس کے درمیان میرے خیال میں جو ایک برج آتا ہے وہ آپ کے استاد کا آتا ہے, وہ آپ کے ٹیچر کا آتا ہے, وہ آپ کے اس مینٹر کا آتا ہے جو آپ کی زندگی کے لیے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں فار دا نیکسٹ 50 ایئرز. بالکل ایسا ہی, آپ کو سپورٹ کرتا ہے, وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے. کنٹینیو کرتے ہیں حامد صاحب, ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر کالر امتیاز کراچی سے موجود ہیں. دیکھتے ہیں کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم امتیاز. ہیلو جی امتیاز, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی امتیاز فرمائیے گا, کیا کہنا چاہیں گے؟ امتیاز کی کال ڈراپ ہوگی. امتیاز دوبارہ کال کریں اور پارٹیسپیٹ کریں, شیئر کریں اپنے ویوز آج کے ٹاپک کے حوالے سے. جی حامد صاحب, ٹیچرز کے حوالے سے. اب اس ٹیچر کے لیے میں بینگ این آپٹمسٹ آئی بلیو ان دیٹ کہ ہر ٹیچر اپنے ایبلٹیز کے بیونڈ اپنے اسٹوڈنٹ کے فیوچر کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ میں پرسنل ایکسپیرینس کی بات کروں تو آئی وڈ فیل پراؤڈ آف ٹیکنگ دا نیم آف مائی ٹیچر پروفیسر ڈاکٹر پرویز اقبال چیمہ. ایک بہت بڑا نام پاکستان کے انٹلیکچوئلز میں, ہر اچھے ادارے کو انہوں نے ہیڈ کیا. آج وہ ہم میں نہیں ہے, لیکن یہ وہ استاد تھے, ہمیں ٹیچرز کی وہ لاٹ ملی جنہوں نے ہمیں بلا کر سمجھایا, سکھایا اور آگے پوچھ کیا کہ یار ادھر جاؤ, اس کو ایسے کرو, اس کو ایسے کرو. And we did accordingly. All what you need is a push. جب آپ کے پیچھے ایک پش ہے, آپ کو ٹیچر آپ کا سمجھا رہا ہے, سکھا رہا ہے اور آگے اپرچونٹیز آپ کے لیے آپ کو بتا رہا ہے کہ you have these opportunities. اب اس پہ عمل کرنا ایک اسٹوڈنٹ کا. بالکل ایسے ہی. اگر وہ اس طرف نہیں جاتا تو یہ یہاں پر وہ اپنی انرجیز کو ویسٹ کر رہا ہے. لیکن اگر آپ اپنے گائیڈنس اور مینٹر کے مطابق, اپنے گائیڈ اور مینٹر کی گائیڈنس کے مطابق چل رہے ہیں تو یو کین ایکسپلور, اسکائی از دا لمٹ, کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. بالکل جا سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کرتے کہ نہیں کرتے. ہاں یہاں پہ یہ ٹیچر کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ لائن پراپر دے اور آپ کو یہ بتائے کہ جہاں ڈفرینس آ رہا ہے بیٹے وہ ڈفرینس آپ نے خود فل کرنا ہے. Nobody will come to fill that gap. آپ کے لیے کوئی کچھ نہیں کرے گا. You have to prepare yourself in a way that you are fighting with the whole world alone and then at the end you are coming out as a winner. یہ وہ انرجیز اور وہ باتیں ہوتی ہیں جو کہ ایک یوتھ کو ایک بوسٹ پرووائڈ کرتی ہیں. They are giving the springboard in their life. اور اسی چیز کو لے کر اب یہی چیز جو ہے اپریسیشن اس کو اپنے گھر سے بھی ملتی ہے. اگر کسی کو پراپر گائیڈنس نہیں ملتی ہے تو یہ اس کا قصور نہیں ہے, یہ اس کے مینٹرز کا قصور ہے. لیکن اگر وہ گائیڈ لائنز پر عمل نہیں کرتا تو یہ اس کا قصور ہے, اس کے مینٹرز کا قصور نہیں ہے. یہ آپ نے بجا فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف جو ہے وہ بچہ, وہ اسٹوڈنٹ, وہ تمام تر اپرچونیٹیز یا وہ تمام تر گائیڈ لائنز جو اسے پرووائڈ کی جا رہی ہیں ان کو اویل کر رہے ہیں. یہاں پہ کنفیوژن بھی ہو جاتی ہے, بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے درمیان جو کانفلکٹ ہے اس پہ جانیں گے. سرمد کا پوائنٹ آف ویو وہ کیا کہیں گے. امتیاز نے بھی ہمیں جوائن کیا کراچی سے, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم امتیاز. وعلیکم السلام میم, بہت اچھے اور پازیٹیو گفتگو ہو رہی ہے. میں اس میں تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالنا چاہوں گا. بات دراصل یہ کہ نامناسب حالات میں بھی پاکستان کے نوجوان جو ہیں ایز اے ایوریج ورلڈ کے لحاظ سے اتنا پیارا کام کرتے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی ہے. اسپیشلی کراچی کی جو ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ ہے, آپ باخدا مطلب سے کراچی کا نہیں ہے, سارے ملک کے علاقوں سے آ کے بچے پڑھتے ہیں, بہت ہائی اسٹینڈرڈ ہے. پر تھوڑی سی اگر سرکاری سرپرستی ہو جائے نا تو آپ یقین کریں کہ کوئی بھی ہمیں کمپیٹ نہیں کر سکتا کسی بھی چیز کے اندر. مگر اس پہ بہت سوچنا پڑے گا. اور رہ گئی بات محمد علی جناح صاحب کی, تو اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. میرے والد صاحب بھی تحریک پاکستان کے بہت بڑے ساتھیوں میں سے تھے اور ساری زندگی
जिना कैप पहना करते थे। 93 में उनकी डेथ हुई, हज के दौरान ही उधर ही उनकी तदफीन हुई, मगर उन्होंने उसके आखिरी अयाम तक भी जिना कैप को कभी उतारा नहीं, वो हमेशा जिना कैप पहनते थे। आप अंदाजा लगाए कितनी मोहब्बत थी। और कायद-ए-आज़म मोहतरम जो थे हमारे, इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। उनकी अक्सर तकारीर में इस तरह की बातें मिलती थी कि मुसलमान कभी परेशानियों से घबराया नहीं करते। तो जब वो मुसलमानियत की बात करते थे तो इसका मतलब ये था कि सारे मामलात हमारे यहाँ इसी तरीके से हल होने चाहिए जो अल्लाह अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक आप बाखुदा यकीन करें। थोड़ी सी ऑनेस्टी आ जाए ना मैडम, तो पाकिस्तान गुलो गुलजार बन जाए। असल में मैं एक सवाल करता हूँ पूरे पाकिस्तान से, ऐसी क्या बात है कि कुछ लोग भला नहीं चाहते, लोगों का फायदा नहीं पहुंचाना चाहते, आखिरकार उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्या मसला? इसका जवाब कोई मुझे दे दे। और ऑनेस्टी कहाँ गायब हो गई? इतने नामुनासिब हालात में भी पाकिस्तान के बच्चे वर्ल्ड को कम्पीट करने के लिए तैयार है। मेरे रिलेटिव में बहुत से लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, मैं उनको देख के हैरान होता हूँ कि क्यों नहीं सरकारी सरपरस्ती होती। और आखिर में यही कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आज़ादी जो है वो कश्मीर के हवाले से आप देखें कि आज़ादी एक इतनी बड़ी नेमत है कि आप जिसका सजदे में पड़े रहे ना तो भी शुक्र अदा नहीं हो सकता। अल्लाह पाक सबको आज़ादी देखना नसीब करो, हमारे कश्मीरियों को भी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत खूबसूरती के साथ इम्तियाज़ साहब आपने जो है अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर किए, बहुत शुक्रिया। सरमद आपके जानिब बढ़ेंगे और वो कन्फ्यूजन की जो कैफियत है कि जो गाइडलाइन मिल रही है, जो फैसले करने का कहा जा रहा है, जो प्रोफेशन या फील्ड चूज़ करने का कहा जा रहा है, वहाँ पे वो बच्चा क्यों कंफ्यूज हो जाता है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो कुछ और है, मेरे पोटेंशियल कुछ और कहते हैं और मुझे कहा कुछ और जा रहा है। Okay, thank you. Very firstly, two negatives cannot make a positive in practical, but in maths it does. जो confusion की बात कर रही हैं, this is something at the end of the young person. The mentors ने because उनको guide करना है, they are not going to like उनको वो पकड़ के बताएंगे आपने ये करना है, आपने ये करना है, but practically आपने खुद उस चीज़ को approach करना है। ये कैसे करना है? ये ऐसे करना है कि like personally what I do is critical thinking. I actually go for the logics. I go for the अगर 1960s में अगर हम इस चीज़ को देखेंगे, 1960s में एक बंदे ने कोई काम किया है जो हमारे एल्डर्स हैं, एंड वही अगर हम उसको रेप्लिकेट करें 2020, that's nonsense. I cannot agree with this. But the experiences उन्होंने 1960s में लिए, we should understand it. वो कहीं ना कहीं हम फिट इन कर सकते हैं in our 2020s life. I was reading a book of Yuval Noah Harari. He's a public intellectual in Israel. That guy उन्होंने लिखा कि हम ऑप्टिमिस्ट होने के बजाय अगर हम रियलिस्ट हों, हम्बली रियलिस्ट हों, दैट इज समथिंग जिसके साथ हम चेंज ला सकते हैं। किस तरह ला सकते हैं? बिकॉज व्हेन वी आर अ रियलिस्ट पर्सन तो हम फैंटेसीज में नहीं रहते। एंड बीइंग अ यंग गाय माई सेल्फ, आई वुड से कि जो ब्रिजिंग द गैप ऑफ द जनरेशन गैप जो हमारे दरमियान है, दैट कम्स ओनली, वो ऐसे ही फील हो सकता है कि हम यूथ के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग ला सकें। एंड किसी को रिजेक्ट करना, आई डोंट थिंक सो कि ये डिसरिस्पेक्ट है। किसी के ओपिनियन को टोटली रद्द करना बुरे तरीके से, दैट इज डिसरिस्पेक्ट। बट अगर किसी की ओपिनियन आपको पसंद नहीं है, आपने कहा कि मैं इसको अपने तरीके से करूंगा, बीइंग अ यंग गाय माई सेल्फ मैं इस तरह करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। आई हम्बली रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, बट आई हैव माई ओन ओपिनियंस एज वेल, आई हैव माई ओन वेज एज वेल। तो मैं अगर उसको लेके चलूँ, उनके ओपिनियंस को अपने दिमाग में रख के, अपने आप इनको इन सर्टेन मीनिंग लेके, उनको तो मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। बड़ी अच्छी सोच है, इसको कंटिन्यू करते हैं इस बात को। हमारे साथ नोमान हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नोमान। जी वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं जी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस टॉकिंग टू यू। आप लोगों का जो प्रोग्राम है वो तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है, थैंक यू सो मच, ख़ास तौर से यूथ के ऊपर। जी जी। और आप लोग जानते हैं कि ऑब्वियसली किसी भी नेशन की जो एक फ्यूचर होता है वो उसकी यूथ के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा क्वेश्चन बेसिक ये है कि यूथ का इस वक्त टॉप प्रायोरिटी नंबर 1 प्रॉब्लम या इशू क्या है? आपके जो स्पीकर्स बैठे हुए हैं इनसे, खास तौर से आपके ये जो यंग एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं इनसे, बेसिकली अल्लाह पाक ने इंसान को बहुत ज्यादा सलाहियतों से नवाजा है, मगर जो मैं फील करता हूँ ये है कि हमारी जो यूथ है वो आज की यूथ जो है वो एक ड्रिफ्टेड या अनकंट्रोल्ड लाइफ गुजार रही है। उसका बेसिक रीजन जो मेरी नजर में है वो ये है कि उनके पास जो एक पर्पस है उसमें क्लैरिटी नहीं है, डेफिनेटनेस नहीं है, फिक्सेशन नहीं है, या उनकी गोल सेटिंग
اس انداز سے نہیں ہے جو اس ایج کے اندر ہونی چاہیے اور اس گول کی طرف ان کو پھر موو کرنا چاہیے. تو میرا آپ کی آڈینس سے جو بیسک کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ یوتھ کا اس وقت نمبر 1 ایشو کیا ہے, نمبر 1 پرابلم کیا ہے کہ جس کو اگر وہ سالو کریں تو وہ آگے اپنی لائف ایک سکسیسفل لائف گزار سکیں. ٹھیک, بہت شکریہ نعمان. آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے حوالے سے تینوں مہمانوں سے جانیں گے کہ ان کے پاس کیا سولوشنز ہیں, کیا سجیشنز ہیں. سرمد, نعمان جس طرح سے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, انہوں نے کہا کہ میرا یہ سوال ہے کہ کیوں آج کی یوتھ جو ہے وہ ایک انکنٹرول لائف گزار رہی ہے, ان کا مین ایشو کیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایشو ہے جو ریزالو ہونا چاہیے. ویری فرسٹلی تھینک یو نعمان, انہوں نے کافی امپورٹنٹ کویشچن پوچھا ہے اینڈ دس از سم تھنگ کہ ہر ینگ انسان کے اندر یہ کویشچن ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا ویژن, یوتھ کا کلیئر ویژن نہیں ہے. دس از سم تھنگ پاکستان کے ینگ لوگوں کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بیکاز ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی گزارنی ہے, ہم نے کوئی جاب کرنی ہے, 65 تک زندگی گزارنی ہے, ریٹائر ہونا ہے, دیٹس اٹ. نہیں, یہ آپ کی لائف نہیں ہے. یو ہیو ٹو برنگ دا پازیٹیو چینج ان دا سوسائٹی. اگر آپ وہ نہیں لا سکتے دین آپ کی لائف کا ایگزسٹنس از ناٹ کمپیریبل ٹو دیٹ آف دا لیڈرس, جو کہ قائد اعظم نے کہا وی آر دا لیڈرز آف ٹمارو, دا یوتھ از دا لیڈرز آف ٹمارو. سیکنڈلی, ینگ لوگوں کے اندر پیشنس نہیں ہے. وہ کام کرتے ہیں, اگر ان کو ایک دم ریزلٹ نہ ملے صحیح تو وہ پیشنس بھی نہیں ہے, سیلف ریئلائزیشن بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں اور کیسے کرنا چاہیے. ہمارے مینٹورز نے جو ہمیں سمجھایا, شوڈ وی ٹیک اٹ انڈر کنسیڈریشن, یا ہم اپنی اپروچ کو یوز کریں. وی شوڈ کولیکٹیولی تھنک. اگر ہم کولیکٹیولی نہیں سوچ سکتے, اگر کولیکٹیولی کام نہیں کر سکتے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بیکاز وی ہیو ٹو لک آل دا ایسپیکٹس آف دا سوسائٹی. بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم دوسروں پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے, اپنی ذات پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے, اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید پاکستان سے باہر جائیں گے, پاکستان کو چھوڑیں گے تو ہی ہم کچھ کر سکیں گے. یہ سوچ بھی ہماری یوتھ کے اندر پائی جاتی ہے. تو اس سوچ کو کیسے دیکھتے ہیں, کیوں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم پاکستان کو اپنائیں, اپنے اندر جذبہ حب الوطنی کو جو ہے وہ انہینس کریں. دیکھیں, پاکستان ہمیں ایکچولی یہ اندازہ نہیں ہے نا کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے. اب دیکھیں, ہم دوسروں کے ایکسپیرینس سے ہی سیکھ سکتے ہیں. جیسے آپ یقیناً جان رہے ہوں گے کہ میں کیوں یہ بات آپ سے کہہ رہی ہوں کہ دوسری دنیا میں جا کے جہاں پہ آپ کو پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے, فخر سے بتانا ہے کہ میں پاکستانی ہوں, ہم وہاں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, ایکچولی بیکاز ہم شائع ہیں. ویری فرسٹلی ہم آن نہیں کرتے اس کنٹری کو. موسٹ آف دا یوتھ, آئی وڈ سے کہ بہت سے یوتھ کرتے ہیں, ایون مائی سیلف, می ایز ویل, بیکاز آئی وینٹ ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس, آئی وینٹ ٹو ڈفرنٹ کنٹریز, جہاں پہ میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور کافی پراؤڈلی کیا, بیکاز آئی ایم دا آنر آف دس کنٹری, آئی ایم دا سٹیزن آف دس کنٹری. میں اس کنٹری کا باشندہ ہوں. یہاں پہ میں نے اپنی ساری زندگی, میں نے اپنے یوتھ, میں نے اپنے مینٹورس کو یہاں پہ پایا ہے. جو اب جیسے کہ یوتھ کے اندر یہ چیز ہے, وہی بات ہوتی ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ وہ پیشنٹ نہیں ہے, ان کے اندر سیلف ریئلائزیشن نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی شہری ہیں. یو ہیو سم تھنگ ان یور ہینڈ. صحیح, آپ باہر جائیں گے, یو آر دا سیکنڈ. آپ کے جیسا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے ریپرزینٹ کیا تو کیا محسوس کیا تھا اور وہ کس طرح سے کیا, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کو بھی تھوڑا سیلیبریٹ کریں, کیونکہ اسکرین پہ اس وقت ہم آپ کے اسٹلز بھی دیکھ سکتے ہیں. اوکے, سو میں یونائٹیڈ اسٹیٹس کیا, اینڈ اٹ واز اے فلی فنڈیڈ پروگرام ود 29 ادر ینگ پیپل. وی وینٹ ٹو ڈفرنٹ, وی اسٹڈیڈ آن دا پالیسی میکنگ, اینڈ ہم نے وہاں پہ جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا پازیٹیولی. اینڈ آپ بلیو کریں کہ میں نے کچھ لوگوں سے ملا, کچھ بزرگ تھے, اینڈ ان کی امیج پاکستان کے لیے ان کا ٹھیک نہیں تھا امیج, ان کو مس انڈرسٹینڈنگ تھی. اینڈ ریئلی وہ مجھ سے ملنے کے بعد, میرے ساتھ جو میرے کولیگس تھے, میرے ساتھ فیلوز تھے, ان سے ملنے کے بعد ان کا ٹوٹلی اپوزٹ ہو گیا. اینڈ دے ور سو ہیپی کہ پاکستان میں اتنے اچھے ینگ لوگ بھی رہتے ہیں, اینڈ ون آف دیم پرومس بھی کہ وہ وزٹ کریں گے پاکستان. اینڈ دین جسٹ Corona happened, and we went to United Nations headquarters. وہاں پہ ہم نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. I actually personally meted tons of United Nations جو وہاں پہ professionals ہیں, counselors, and even وہاں پہ میں نے flag raise کیا پاکستان, because I was the only one who was raising the flag of any country. There was none of the other flag. And further جب ہم we went to Washington and we went to Capitol, the Capitol building, it is actually یہ White House کے بالکل ساتھ ہے, تھوڑا سا دور you can say. تو وہاں پہ پاکستان, وہاں پہ صرف ایک کنٹری کا فلیگ ریز ہو رہا تھا, اینڈ میں ریز کر رہا تھا, بیکاز میں پراؤڈلی کر رہا تھا, اینڈ میں اس چیز کو آن کرتا ہوں کہ میں پاکستان کے شہری ہوں. وہاں پہ کسی اور کنٹری کا فلیگ ریز نہیں ہو رہا تھا ان فرنٹ آف کیپٹل بلڈنگ, بیکاز اٹ از دا ایپک, اور یو کین سے کہ وہ ایپیٹوم ہے ایک ڈیموکریسی کا. اینڈ وہاں پہ صرف پاکستان کا فلیگ ریز ہو رہا تھا, جسٹ بیکاز کہ پاکستان کا ایک ینگ بندہ, ایک ینگ لڑکا اپنے کنٹری کو آن کرتا ہے. سو دیٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس. لوگ تھے جو کہ دوسری کنٹری سے بلانگ کرتے تھے, ان کا کیا رسپانس دیکھا؟ They were really shocked actually, seriously, because
میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ لوگ اپنے کنٹریز کو آن نہیں کرتے, اگر کرتے بھی ہیں تو دے آر شائے, یا وہ اپنا اس طرح لائک ایکسپریس نہیں کر سکتے. بٹ بینگ اے پاکستانی مائی سیلف, بینگ اے ینگ گائے مائی سیلف, میں نے اپنے اس چیز کو کافی یو کین سے کہ میں نے اس چیز کو اپنے اوپر ایک ایسا رسپانسبلٹی سمجھی. دیٹ واز دا میگنیٹیوڈ آف مائی رسپانسبلٹی کہ میں اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کروں, بیکاز اگر میں پاکستان سے باہر جاؤں گا اسٹل میں پاکستانی ہوں, اینڈ میں اگر دوسرے لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں پاکستانی ہوں, اگر میں اپنے پاکستان کی امیج بلڈنگ کروں گا ایسا ینگ گائے, ایسا کنسٹرکٹیو پازیٹیو ینگ گائے, تب ہی میں پاکستان کی پروگریس میں کچھ نہ کچھ حصہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. یہ بہت اہم بات ہے فریبہ. یہ سوچ کیسے انکلکیٹ کی جا سکتی ہے اپنے نوجوانوں میں جو یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کو چھوڑ کے جائیں گے, باہر جائیں گے, باہر اپنی سروسز پرووائڈ کریں گے تو ہی ہماری ایگزسٹنس ہوگی, تو ہی ہمارا فیوچر بنے گا, ادروائز پاکستان میں رہتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا. ہما کچھ چیزیں اسپیسیفائی کرنا بہت ضروری ہے, اور آئیڈینٹیفیکیشن بہت ضروری ہے. آپ لوگوں نے شاید سر میں نے بھی سنا ہوگا, سر نے بھی, آپ نے بھی, ابھی ایک بچہ جو کسی شربت کی دکان میں کام کرتا تھا اور اس نے شاید میٹرک میں بہت 1048 مارکس لیے اور اس کو بہت پبلسٹی ملی, اور جب اسے فری ایجوکیشن آفر کی گئی تو اس بچے نے میڈیا پہ آ کے یہ کہا کہ میرے اوپر میرے گھر کی ذمہ داری ہے. ہمارا بچہ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے برانڈڈ کپڑے پہن کے اور سب سے ہائیسٹ جو ہے نا جو ہے مہنگا فون اٹھا کے یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں اپرچونیٹیز ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا بچہ یہاں پہ جو ہے نا شاید اپنا ایک گلاس اٹھ کے نہیں پیے گا, وہ باہر جا کے جھاڑو بھی لگائے گا, وہ میک ڈونلڈز میں بھی کام کرے گا, وہ کچھ بھی کرے گا. ہمارے یہاں اصل میں یہ ہوتا ہے, اس میں پیرنٹس کی بھی غلطی ہے. ہم اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری ناک کٹ جائے گی. آپ اپنے بچوں میں دیکھیں, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اسٹیٹ پہ پوری ذمہ داری مت ڈالیں. ڈونٹ پلیس آل دی رسپانسبلٹی آن دا اسٹیٹ. مانا اسٹیٹ ذمہ دار ہے, تو آپ یہ دیکھیں کیا انٹرنیشنل دنیا میں نے پہلے بھی پروگرام میں یہ کوٹ کیا تھا کہ جب یہ کرونا پینڈیمک کا فیز آیا, کیا آپ نے ورلڈ سپر پاورز کے لوگوں کو لڑتے جھگڑتے ٹیشو پیپر نہیں دیکھا؟ بالکل دیکھا. آپ نے دیکھا ہے, ہم نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں which we never expected. تو دنیا کے ہر حصے میں اچھے برے لوگ رہتے ہیں. یو ایس میں رہنے والا یا ورلڈ سپر پاور میں رہنے والا بندہ ہو سکتا ہے اپنے ملک کو پسند نہ کرتا ہو, تو there would be certain people who would not think of positive of Pakistan. لیکن پاکستان کو اپنی آنرشپ دکھانا, آپ کو پاکستان کی قدر جب آتی ہے جب آپ پردیس میں جاتے ہیں اور جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اور کوئی نام بھی اتنا آتا ہے اور پھر آپ کانپ جاتے ہیں, پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ دیش جو ہے نا وہ کتنا جو ہے نا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل, اس میں پیرنٹس کا رول, استاد کا رول, یہ بہت ضروری ہے. اپنے ملک کو اون کرنا بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کیپیسٹیز ان کو چینلائز کرنا بہت ضروری ہے. ہمارا بچہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ کیوں ہو جاتا ہے؟ ایم بی اے میں انٹرسٹ نہیں ہے, ایم بی اے کر لی ہے, کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اس کو پریکٹیکلی کچھ نہیں پتا, وہ فیلڈ میں جائے گا, نہ وہ استاد بن سکتا ہے, نہ وہ دفتر میں کام کر سکتا ہے. کیونکہ اماں ابا نے کہا تھا کہ ایم بی اے کرنا ہے بیٹا, ایم بی اے کا بڑا اسکوپ. کیوں کرنا ہے یہ نہیں پتا تھا, کیوں کرنا ہے یہ نہیں پتا. آپ اپنی جو انڈیویجویلٹی ہے اس کو نہیں پہچانتے. اور ایک اور بات ہما, میں یہ بات ضرور کوٹ کروں گی, ضرور ضرور. آئی ایم سو سوری, اب یہ جو پینڈیمک آیا ہے نا, تو ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا, میں آئی وڈ ناٹ ہیو کوٹڈ, لیکن میں کروں گی, ہم نے ٹک ٹاکرز کو, ہماری پڑھی لکھی نوجوان کو تعلیم دیتے ہوئے. اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, ایک بریک کی جانب مجھے بڑھنا ہے. ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کے سلسلے کو